منو سلوا ایپیسوڈ 4۔ زہرا کیسی ہے؟ ضیا کو رات گھر آنے پر زہرا کی بیٹی کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ وہ اگر پریشان مایوس ہوئے بھی تھے تو انہوں نے اپنے چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ کھانا کھانے بیٹھے تھے جب نفیسہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیسی ہوگی؟ رو رو کر حالت خراب کر لی تھی اس نے۔ نفیسہ نے گلوگیر لہجے میں کہا، تم نے تسلی دینی تھی اسے۔ ضیا نے کھانا کھاتے کھاتے ہاتھ روک لیا۔ کس بات کی تسلی؟ پہلی بیٹی پر تسلی، دوسری پر تسلی، اب تیسری پر تو… ضیا نے ناگواری سے نفیسہ کی بات کاٹ دی۔ تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے بچیاں پریشان ہوتی ہیں۔ ربیہ اور زینی دونوں کے چہرے ہوئے تھے۔ بیٹی ہے تو کیا اتنا کم ہے کہ صحت مند اولاد ہے؟ تمہیں تو مبارکباد دینا چاہیے تھی زہرا کو۔ اب میں آپ کی طرح بیٹوں کی پیدائش پر مبارکبادیں دے کر مذاق نہیں بنوا سکتی اپنا۔ نفیسہ نے بے حد ناراض ہو کر کہا۔ ہم خود 3 بیٹیوں کے والدین ہیں نفیسہ، ضیا نے جتانے والے انداز میں کہا۔ اس آزمائش سے گزری ہوں، اسی لیے تو اس اذیت کو جانتی ہوں۔ کس کی باتیں نہیں سنی میں نے 3 بیٹیوں پر۔ وہ تو بس اللہ کا شکر ہے کہ آپ جیسا شوہر تھا، نعیم جیسا ہوتا تو مر گئی ہوتی اب تک میں، نفیسہ نے بے اختیار کہا۔ تمہیں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے نا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی اچھی پرورش کر کے بیاہ دے تو قیامت کے دن وہ میرے اس طرح قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ ضیا نے بڑی لسانیت سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر نفیسہ نے بے حد تلخی سے ان کی بات کاٹ دی۔ یہ دنیا ہے ضیا صاحب، یہاں لوگ قرآن ہاتھ میں لے کر ماتھے اور سینے سے چاہے لگاتے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے پر ساری باتیں بتائی کی۔ رمسا ہوں مگر کرتے وہی ہیں جو ان کی اپنی مرضی اور خواہش ہوتی ہے۔ کس کی خواہش سنی ہوگی یہ کس نے خواہش سنی ہوگی یہ حدیث؟ بس نے تمہیں پکڑا ہوگا قرآن۔ کس نے نہیں پڑھا ہوگا قرآن؟ یہ مسلمانوں کا ملک ہے ضیا صاحب، یہاں لوگ قرآن پر کٹ مرتے ہیں مگر قرآن کے مطابق جیتا کوئی نہیں۔ جہالت ہے نفیسہ، کیا بیٹے کیا بیٹیاں، سب نے یہیں ختم ہو جانا ہے۔ اگلی دنیا میں آدمی اپنے اعمال لے کر جائے گا، بیٹے لے کر جائے گا کیا؟ ضیا نے کہا۔ بیٹوں سے نسل چلتی ہے، اور مجھے کیا سمجھا رہے ہیں؟ اپنی بہن اور بھانجے کو جا کر بتائیں یہ ساری باتیں۔ جاؤں گا میں صبح نعیم کی طرف، سمجھاؤں گا اسے بھی اور آپا کو بھی۔ ضیا نے دوبارہ کھانا شروع کرتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے زہرا جیسی قسمت میری زینی کی نہیں ہے۔ اس کے سسرال والے قدر کرنے والے لوگ ہیں، ورنہ میں تو مر ہی جاتی۔ اور آپ نے اکبر بھائی کے معاملے میں کیا کیا؟ نفیسہ کو بات کرتے کرتے یاد آیا۔ 1-2 دن میں میرا افسر آ جائے گا تو بات کروں گا ان سے۔ پر نفیسہ مجھے تو اب بہت شرم آتی ہے بار بار سفارشیں کرواتے ہوئے۔ پچھلی بار معطل ہونے پر بھی میں نے اکبر بھائی سے کہا تھا کہ اب رشوت نہ لیں، لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی میری۔ اب تو میرا دل بھی نہیں چاہتا ان کی سفارش کرنے کو۔ ضیا نے بے حد ناگواری سے کہا۔ ضیا صاحب، آپ کے صرف بڑے بھائی نہیں ہیں وہ، آپ کی بیٹی کے سسر بھی ہیں، ابھی تو بھائی بن کر مدد مانگ رہے ہیں آپ سے۔ اگر دوسرے رشتے کا خیال آ گیا انہیں تو آپ کی یہ شرافت بیٹی کے لیے مسئلہ بنا دے گی۔ نفیسہ نے جیسے تنبیہ کی، جانتا ہوں زینب کی وجہ سے ہی کر رہا ہوں یہ سب کچھ میں، ورنہ تو میں کبھی سفارش نہ کرتا ان کی۔ شیراز کا رزلٹ آ جائے اور وہ نوکری پر لگ جائے تو میں تو اکبر بھائی سے کہوں گا کہ وہ ویسے ہی نوکری چھوڑ دیں۔ تب اگر معطل ہوئے تو شیراز بیچارے کے لیے بھی کتنی بدنامی ہوگی۔
انہوں نے گہرا سانس لے کر کہا، تم خوامخواہ پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا تمہاری بہن اور اس کے گھر کو۔ زینب رمشا کے گھر پر تھی اور رمشا اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ وہ اس کا دل بہلانے کے لیے اسے آج کالج سے گھر لے آئی تھی۔ زینب جب کسی بات پر بہت پریشان ہوتی تو کھڑتی ہوئی تو اسے گھر لے آیا کرتی۔ تم آپا کے سسرال والوں کو نہیں جانتی۔ زینب کے اضطراب میں کمی نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا، زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے وہ لوگ؟ طلاق دے دیں گے نا؟ دینے دو، بندہ مر نہیں جاتا طلاق سے۔ رمشا نے بالآخر جیسے تنگ آ کر کہا، ہمارے جیسے گھرانوں میں مر ہی جاتا ہے۔ زینب نے ناراض ہو کر کہا، روز روز کے مرنے سے ایک دن کا مر جانا بہتر ہے۔ رمشا نے اسی انداز میں کہا، تم یہ سب نہیں سمجھ سکتی رمشا، کیونکہ یہ تمہاری زندگی کے مسئلے نہیں ہیں اور ہماری ساری زندگی انہی مسئلوں کے ساتھ گزرتی ہے۔ زینب نے بے حد مایوسی سے کہا، خیر تم تو یہ مت کہو۔ رمشا نے بات کاٹی، کم سے کم تمہیں ایسے کسی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا ہوگا۔ شیراز جیسا جان چھڑکنے والا میاں ہوگا تمہارا، افسر کی بیوی بن کر شاندار سے بنگلے میں رہو گی، تم سرکاری گاڑی میں گھوما کرو گی۔ وہ اب اسے چیئرز اپ کرنے کے لیے موضوع بدل رہی تھی، مگر رمشا نے نوٹ کیا کہ ہمیشہ کی طرح آج شیراز کے ذکر پر زینب کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی اسی طرح افسردہ اور رنجیدہ تھی۔ شیراز کا کیا حال ہے؟ رمشا نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہے وہ، اس نے اسی طرح سر جھکائے رمشا سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ تمہارا اور اس کا کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ رمشا کو شک ہوا۔ تمہیں پتہ ہے میں اس سے جھگڑا نہیں کر سکتی، زینب نے بے چارگی سے کہا۔ ہاں جانتی ہوں، مگر وہ تو ناراض ہوتا رہتا ہے۔ پھر ناراض ہو گیا ہے کیا؟ رمشا اس کے ذریعے شیراز کے مزاج کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے لگی تھی۔ نہیں، ناراض نہیں ہوئے، لیکن بعض دفعہ وہ بہت عجیب باتیں کرتے ہیں۔ زینب نے بے چین ہو کر کہا، کیسی باتیں؟ ابو کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ بیوقوف ہیں جو رشوت نہیں لیتے۔ سارے مسئلے اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ رمشا کو ساری باتیں بتاتی گئی۔ رمشا بے حد سنجیدگی سے اس کی بات سنتی رہی۔ میں نے تو کبھی یہ خواہش نہیں کی ہے کہ میں بڑے گھر میں رہوں یا میرے پاس گاڑی ہو یا بہت سارا پیسہ ہو۔ میں تو اپنے گھر میں بہت خوش ہوں، وہ بے حد رنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو کون سی کمی ہے، اور اگر یہ سب کچھ آ جائے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ تمہارا منگیتر واقعی بعض دفعہ بیوقوفی کی باتیں کرتا ہے۔ تم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے انہیں نکال دیا کرو۔ رمشا نے اس کی بات کے جواب میں کہا، جس بات سے مجھے تکلیف ہو میں وہ ذہن سے نہیں نکال سکتی، زینب نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ رمشا کے کارپیٹ پر بیٹھی انگلی سے کارپیٹ پر لکیریں کھینچ رہی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا اگر کوئی ابو کو برا کہے، اور شیراز بعض دفعہ ابو کا بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کی آواز میں چبھن تھی۔ سارے مرد ایسا ہی کرتے ہیں، داماد اور سسر کا رشتہ اسی طرح کا ہوتا ہے، تم اتنا مت سوچا کرو۔ رمشا نے بات مذاق میں ٹالنے کی کوشش کی۔ زینب نے جواب نہیں دیا، وہ اسی طرح کارپیٹ پر لکیریں کھینچتی رہی۔ اب رونا مت زینی، رمشا نے جیسے اس کے اگلے قدم کو بھانپتے ہوئے کہا، تم زہرا سے زیادہ شیراز کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہو۔ نہیں، پتہ نہیں، اب مجھے گھر بھجوا دو، دیر ہو رہی ہے۔ زینب کو یکدم خیال آیا، اور ساتھ ہی گلی میں تنگ کرنے والے اس لڑکے کا۔ اس کے سر میں یکدم درد ہونے لگا۔
چند لمحوں کے لیے اسے زندگی واقعی عذاب لگنے لگی تھی۔ میں ابھی کچھ دن کالج نہیں آؤں گی رمشا۔ زینب نے کھڑے ہوتے ہوئے بیڈ پر رکھی اپنی چادر اٹھائی۔ کیوں؟ رمشا نے انٹرکام اٹھاتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ وہ ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ مجھے اس لڑکے سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ اب بہت زیادہ بیہودہ باتیں کرنے لگا ہے۔ کچھ دن کالج نہیں جاؤں گی تو شاید وہ میرے پیچھے آنا چھوڑ دے۔ زینب نے بے حد تھکے ہوئے انداز میں چادر اوڑھتے ہوئے کہا۔ تم انکل کو کیوں نہیں بتاتی؟ بلکہ ایسا کرو، سلمان کو بتا دو۔ رمشا نے قدرے خفگی سے کہا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ میٹرک میں پڑھتا ہے۔ کیا کہوں اس سے کہ میرے پیچھے کوئی لڑکا آنے لگا ہے؟ تم جا کر لڑو اس سے، اور پھر وہ خود اس وقت اسکول میں ہوتا ہے، میرے لیے اسکول جانا چھوڑ دے گا۔ اور ابو، وہ شام کو گھر آتے ہیں، وہ کتنے دن میرے لیے آفس سے آ کر گلی میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اس لڑکے کو منع کریں گے تو وہ کوئی زیادہ بدتمیزی بھی تو کر سکتا ہے۔ زینب، اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں، سمجھیں؟ وہ دو تھپڑ کھینچ کر مارو، اسے 4 گالیاں دو، پھر دیکھو کیسے دم دبا کر بھاگتا ہے وہ۔ میں آج اپنے ڈرائیور کو بھیجوں گی تمہارے ساتھ، کہوں گی اس سے کہ راستے میں کوئی نظر آئے تو ادھر ہی ٹھکائی کرے اس کی، پھر دیکھتی ہوں کون تنگ کرتا ہے تمہیں دوبارہ۔ خدا کے لیے رمشا، تمہارے ڈرائیور میرے لیے اس لڑکے کو گلی میں پیٹے گا تو پورا محلہ باہر نکل آئے گا، لوگ کیا سمجھیں گے؟ وہ کوئی ڈیفنس نہیں ہے رمشا، محلہ ہے، تم ڈرائیور رہنے دو، میں پیدل ہی چلی جاتی ہوں۔ زینب اس کے ارادے کو جان کر ایک دم خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تم بھی جو ہو نا، بس۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرے گا کچھ بھی میرا ڈرائیور، بس تمہیں گھر کے دروازے تک چھوڑ آئے گا۔ رمشا نے ہلکی سے خفگی سے ساتھ کہا۔ وہ زینب کو لے کر باہر پورچ میں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ زینب گاڑی میں بیٹھتی، گیٹ سے ایک اور گاڑی اندر آنے لگی۔ یہ فاران بھائی کہاں سے آ گئے اس وقت؟ رمشا نے گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فاران بھائی؟ زینب نے پوچھا۔ ہاں، کزن ہے میرے بڑے تایا کے بیٹے، رمشا نے بتایا۔ فاران کی گاڑی تب تک پورچ میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہیلو فاران بھائی، رمشا نے فاران کے گاڑی سے نکلتے ہی کہا۔ اوہ ہیلو، یہ میرے استقبال کے لیے آئی ہو باہر؟ فاران نے بے حد خوش مزاجی سے رمشا سے کہتے ہوئے سرسری نظروں سے زینب کو دیکھا، اور پھر وہ نظریں نہیں ہٹا سکا۔ جی نہیں، میں اپنی دوست کو گاڑی تک چھوڑنے آئی ہوں۔ زینی، یہ فاران بھائی، اور فاران بھائی، یہ میری بیسٹ فرینڈ زینی۔ رمشا نے دونوں کا تعارف کروایا۔ السلام علیکم، زینب نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ رسماً کہا۔ رمشا کے گھر اکثر اوقات اس کی ملاقات اس کے کسی نہ کسی کزن سے ہوتی رہتی تھی۔ اچھا زینب، میں کچھ دنوں تک چکر لگاؤں گی تمہاری طرف، نوٹس میں تمہیں بھجواتی رہوں گی ڈرائیور کے ہاتھ، رمشا نے اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور کی گاڑی اسٹارٹ کرتے ہی رمشا نے بے حد ناراضی سے فاران کی طرف دیکھا۔ حد ہے فاران بھائی، اس طرح گھور رہے تھے اسے، کیا سمجھ رہی ہوگی وہ؟ اب مجھے کیا پتا تھا رمشا کہ تمہاری بیسٹ فرینڈ اتنی خوبصورت ہے؟ کون ہے یہ؟ فاران کی نظریں ابھی بھی گیٹ سے باہر نکلتی گاڑی پر جمی ہوئی تھی۔ رمشا نے حیرانی سے اس کو دیکھا تھا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے تینوں مرد پلکیں جھپکائے بغیر سانس روکے بے حس و حرکت سامنے اسکرین پر ابھرتے بدلتے اور غائب ہوتے اس چہرے کو دیکھتے رہے۔ اسکرین پر آخری تصویر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ وہ اس لڑکی کے چہرے کا کلوز اپ تھا
اسکرین پر نظر آنے والی خوبصورت آنکھیں اب جیسے ان تینوں مردوں پر جمی ہوئی تھیں۔ تبریز پاشا نے سامنے پڑی میز پر رکھا شراب کا گلاس اٹھا کر بے اختیار ایک گھونٹ لیا۔ اس نے پچھلے 30 سالوں میں اس انڈسٹری میں 20 ہیروئنز متعارف کروائی تھیں۔ ان میں سے 9 نے اپنے زمانے میں انڈسٹری پر راج کیا تھا، مگر ان میں سے کسی ایک کو کسی بھی حالت میں دیکھ کر اس کی وہ حالت نہیں ہوئی تھی جو اس وقت ہو رہی تھی۔ اس نے اسکرین پر نظر آنے والے چہرے سے زیادہ خوبصورت چہرہ اپنے 35 سالہ فلمی کیریئر میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا، وہ پاکستان کے سب سے پرانے فلم اسٹوڈیو کا مالک تھا، جس کے خاندان کا آبائی پیشہ ہی فلمیں بنانا تھا۔ ہر سال پاکستان میں بننے والی سب سے مہنگی فلم بہت سالوں سے پاشا پروڈکشنز ہی بنا رہا تھا۔ اسے پاکستانی فلم انڈسٹری کا شو مین کہا جاتا تھا۔ تبریز پاشا کی فلم باکس آفس پر منافع کماتی یا نہیں، مگر کبھی بھی نقصان میں نہیں جاتی تھی۔ وہ اپنی لاگت پوری کر لیتی تھی، اور تبریز پاشا نے جن 67 فلموں کو پروڈیوس کیا تھا، ان میں سے کسی ایک نے بھی اسے 1 روپیہ کا نقصان نہیں دیا تھا۔ فلم انڈسٹری میں کوئی تبریز پاشا سے بڑھ کر اپنے ڈائریکٹر، ہیرو اور ہیروئن کے نخرے نہیں اٹھاتا تھا، اور تبریز پاشا سے بڑھ کر کوئی اپنے ڈائریکٹر، ہیرو، ہیروئن کو لگام میں ڈال کر نہیں رکھ سکتا تھا۔ صرف پاشا پروڈکشنز کے سیٹس پر ہیرو وقت پر پہنچتے تھے۔ صرف پاشا پروڈکشنز کے سیٹس پر بڑی سے بڑی ہیروئن بھی بلاچوں، چراہر و کوسٹیوم پہن لیتی تھی جو اسے پہننے کے لیے دیا جاتا تھا، چاہے وہ کتنا ہی عامیانہ اور غیر مناسب کیوں نہ ہوتا۔ اور صرف پاشا پروڈکشنز کی فلم کو ڈائریکٹر اسی وقت میں مکمل کر کے دیتا تھا جو وقت وہ کانٹریکٹ میں لکھتا تھا۔ انور حبیب کا گلاس اسی طرح میز پر دھرا تھا۔ اس نے ایک گھونٹ بھی نہیں لیا تھا۔ وہ آنکھوں کے ساتھ اسکرین پر یک ٹک نظریں جمائے مسلسل اس تمباکو والے پان کو چبا رہا تھا جو اس نے 30 منٹ پہلے منہ میں رکھا تھا، اور زندگی میں پہلی بار وہ پان کی پیک تھوکنا بھول گیا تھا۔ وہ پاکستان فلم انڈسٹری کا سب سے برا اور کامیاب ڈائریکٹر تھا، کیونکہ اس کا ہاتھ اس عوام کی نبض پر تھا جو سینما جاتی تھی، اور یہ صرف انور حبیب جانتا تھا کہ وہ کب، کیا، کس طرح دیکھیں گے، اور وہ انہیں جس طرح دکھاتا تھا عوام دیکھتے تھے۔ اور اسی عوام کی پسندیدگی نے انور حبیب کو پاکستان فلم انڈسٹری کا پہلا لکھپتی ڈائریکٹر بنایا تھا۔ اس نے اپنے 15 سالہ کیریئر میں 155 فلمیں ڈائریکٹ کی تھی۔ پہلی فلم ڈائریکٹ کرنے کے لیے اس نے 6 سال انڈسٹری کے ہر چھوٹے بڑے پروڈیوسرز کی منتیں کی تھیں، اور پھر ایک پروڈیوسر کی فلم کو بلا معاوضہ ڈائریکٹ کیا تھا جو اپنی 50 لاکھ کی بلیک منی کو وائٹ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی پہلی فلم تھی۔ اپنی 155ویں فلم ڈائریکٹ کرنے کے لیے اس نے ایک پروڈیوسر کو منہ مانگی قیمت لے لینے کے باوجود بھی 3 سال تک خوار کیا تھا۔ اس کے باوجود وہ پروڈیوسر خوش تھا، کیونکہ اس کی فلم نے ریکارڈز تو
ریکارڈز توڑ بزنس کیا تھا۔ انور حبیب کی فلمیں جمالیاتی اعتبار سے فلم انڈسٹری کی تاریخ کی بدترین اور بزنس کے اعتبار سے کامیاب ترین فلموں میں شمار ہوتی تھیں، اور انور حبیب کو ان دونوں باتوں پر فخر تھا۔ وہ اسکرین پر بے حد کم صورت اور بھدی سے بھدی ہیروئن کو بھی قیامت خیز انداز میں پیش کیا کرتا تھا، مگر 3 منٹ میں اس اسکرین پر اس نے پاکستانی فلم انڈسٹری کی تاریخ کا خوبصورت ترین جسم دیکھا تھا۔ اس بات میں اسے ایک لختے کے لیے بھی شبہ نہیں تھا۔ سفیر خان نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں اٹکے سگریٹ کو بے اختیار ہاتھ سے جھٹکا۔ وہ اس کی انگلیوں کو جلانے لگا تھا۔ زندگی میں پہلی بار چین اسموکر ہونے کے باوجود اس نے سگریٹ سلگا کر ایک بھی کش لیے بغیر اسے راکھ کر دیا تھا۔ اسکرین پر نظریں جمائے نیم تاریکی میں فرش پر پڑے سگریٹ کے سلگتے ٹکڑے کو جوتے سے ٹٹول کر اس نے بغیر دیکھے مسلا۔ اپنے 10 سالہ فلمی کیریئر میں انڈسٹری کی ہر چھوٹی سے بڑی اداکارہ کے ساتھ انوالو ہونے کے باوجود وہ دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ اس نے اسکرین پر نظر آنے والی عورت سے زیادہ خوبصورت دلکش عورت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سفیر خان پچھلے 10 سالوں سے فلم انڈسٹری کا بوجھ تنہا اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ ایک سپر اسٹار کا بیٹا تھا اور اپنے منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا تھا۔ وہ 24 سال کی عمر میں اپنے باپ کی پروڈیوس شدہ پہلی فلم میں ہیرو کے طور پر آیا تھا، اور وہ فلم بری طرح فلاپ ہوئی۔ یہ سلسلہ وہیں ختم نہیں ہوا۔ گلا پورا سال وہ ایک کے بعد ایک فلاپ فلم دیتا رہا، اور اس سے پہلے کہ وہ مایوس اور دل برداشتہ ہو کر فلم انڈسٹری چھوڑ دیتا، انور حبیب نے اسے تبریز پاشا کی ایک فلم میں ڈائریکٹ کیا تھا، اور وہ ایک بلاک بسٹر ثابت ہوئی۔ اس فلم نے نہ صرف سفیر خان کی فلموں کی ناکامی کے سلسلے کو ختم کر دیا تھا، بلکہ اس امیج کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا جو وہ لے کر فلم انڈسٹری میں آیا تھا۔ پچھلے 10 سال میں اس نے 350 فلموں میں کام کیا تھا۔ تبریز پاشا، انور حبیب اور سفیر خان پاکستانی فلم انڈسٹری کے 3 اہم ترین برج تھے۔ ان میں سے جو بھی جب چاہتا انڈسٹری کے کسی بھی بڑے چھوٹے ایکٹر یا ایکٹریس کا کیریئر چٹکی بجائے میں ختم کر دیتا۔ پاشا پروڈکشنز کی کسی فلم میں کام کیے بغیر انڈسٹری کی کوئی ایکٹریس سپر اسٹار نہیں بن سکتی تھی۔ انور حبیب کی فلم میں صرف وہ ایکٹریس ہوتی تھی جیسے وہ چاہتا تھا، اور سفیر خان جس ایکٹریس کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیتا، وہ مین لیڈر سے سیکنڈ لیڈر پر آتی، پھر 1-2 سالوں میں انڈسٹری سے گمنامی کے اندھیروں میں غائب ہو جاتی۔ وہ تینوں اس انڈسٹری کے بے تاج بادشاہ تھے، اور وہ تینوں یہ بات بخوبی جانتے بھی تھے۔ پاکستانی فلم انڈسٹری کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی 3 مردوں کا کوئی ٹرائیو اتنا طاقتور نہیں ہوا تھا، اور ان کی اس طاقت نے انہیں بلیک میلر بنا دیا تھا۔ وہ تینوں انڈسٹری میں اگر کسی سے دبتے یا کسی کا لحاظ کرتے تھے تو وہ ایک دوسرے کا ہی لحاظ تھا، اور یہ لحاظ سے زیادہ ضرورت کا عنصر تھا جو ان تینوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہونے پر مجبور کرتا تھا۔ تبریز پاشا کو اپنی فلم کی کامیابی کے لیے سفیر خان کے نام اور انور حبیب کے کام کی ضرورت تھی۔ سفیر خان جانتا تھا کہ وہ پاشا پروڈکشنز کی فلم میں کام نہیں کرے گا تو تبریز پاشا پروڈکشنز کی فلموں سے اس کے مد مقابل کوئی اور حریف لا کھڑا کرے گا۔
اور انور حبیب جانتا تھا کہ پاشا پروڈکشنز جتنا پیسہ اور سہولیات فلم انڈسٹری کا دوسرا کوئی ادارہ نہیں دے سکتا، اور سفیر خان کا متبادل کم از کم اگلے 10 سال میں اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ فلمیں دیکھنے والے سفیر خان پر جان دیتے تھے۔ اس کمرے میں سفیر خان اپنی 351ویں فلم، انور حبیب اپنی 156ویں فلم اور تبریز اپنی 67ویں فلم کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، اور اسکرین پر نظر آنے والی وہ لڑکی اپنی پہلی فلم کے آڈیشن کے لیے منتخب ہونے والی تھی۔ پھر تبریز پاشا نے کمرے کی لائٹ آن کرتے ہوئے انور حبیب اور سفیر خان کی طرف باری باری دیکھا۔ کمرے میں پھیلنے والی روشنی سے اسکرین پر نظر آنے والے چہرے کو کچھ دھندلا کر اس کی کاریوں کے قدرے کم کر دیا تھا۔ اسے آڈیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ انڈسٹری میں آئے گی تو انڈسٹری کے بڑے بڑے برج الٹا کر رکھ دے گی، انور حبیب نے پہلی بار پان کی پیک تھوکتے ہوئے کہا۔ اس کا اشارہ انڈسٹری کی ہیروئنز کی طرف تھا۔ تبریز پاشا اور سفیر خان نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ انور حبیب نہیں جانتا تھا، وہ کمرے میں بیٹھے انڈسٹری کے تینوں بے تاج بادشاہوں کی قسمت کا حال بتا رہا تھا۔ اسکرین پر نظر آنے والی لڑکی واقعی تینوں بڑے برجوں کو الٹانے آئی تھی۔ سلطان کو چند لمحوں کے لیے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ منہ کھولے وہ بے یقینی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی پنڈلی کے گرد سینڈل کے ان اسٹیپس کو لپیٹنا بھول گیا جنہیں چند لمحوں پہلے وہ بڑے انہماک، شوق اور محبت کے ساتھ لپیٹ رہا تھا۔ وہ خاموش نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اب بڑی سہولت کے ساتھ جھک کر ان اسٹیپس کو خود لپیٹنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان اس کی پیروں کے پاس کارپیٹ پر کسی پتھر کے مجسمے کی طرح بیٹھا اسی ہکا بکا انداز میں پریزاد کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ پچھلے 8 سالوں سے دن رات اس کے ساتھ تھا، اور پچھلے 8 سالوں میں اس نے سینکڑوں بار اسے اسی طرح چونکا دیا تھا۔ 8 سال کے طویل عرصے کے بعد اب سلطان کو یقین تھا کہ وہ اسے مزید حیران اور پریشان نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ پریزاد کو اندر باہر سے جان گیا تھا۔ لیکن اس وقت اس کے سامنے بیٹھے وہ اپنے آپ کو احمق سمجھ رہا تھا۔ پریزاد کے بارے میں انڈسٹری جو کہتی تھی ٹھیک کہتی تھی۔ صرف 5 منٹ پہلے ہی تو اس کے سرخ کیوٹکس سے رنگے ہوئے لمبے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے پیروں پر قربان ہو جانا چاہتا تھا۔ وہ ہر بار اسی شوق اور لگن کے ساتھ پریزاد کے پیروں میں ہوتے جوتے پہناتا تھا اور اس پر رشک کرتا تھا۔ وہ کسی بیلے ڈانسر کے پیروں کی طرح نازک، خمدار اور دودھیا تھے۔ سلطان نے شراب کے نشے میں بہت سے مردوں کو اس کے پیروں کو چومتے دیکھا تھا، اور اسے فخر تھا کہ وہ روزانہ پیروں میں جوتا پہنایا کرتا تھا۔ وہ اب اسٹیپس بند کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہو گئی تھی۔ اپنی سرخ ساڑی کو سنبھالتے ہوئے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ سلطان اب بھی اسے اسی طرح کارپیٹ پر بیٹھا سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آئینے میں خود پر تنقیدی نظریں ڈالتے ہوئے اپنی ساڑی ٹھیک کر رہی تھی۔ کمرے میں پڑا انٹرکام بجنے لگا تھا۔ سلطان چونک گیا، پھر اٹھ کر انٹرکام کی طرف گیا۔ وہ اسی طرح آئینے میں اپنی ساڑی کو ٹھیک کرتے ہوئے بولتی رہی۔ چوکیدار نے انٹرکام پر سلطان کو کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ سلطان انٹرکام کا ریسیور ہاتھ میں لیے پریزاد کو اب اس آمد کی اطلاع نہیں دے سکا۔ وہ آئینے سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بولنے سے پہلے اس سے کہہ رہی تھی،
اسے اندر آنے دو، میں نے تم سے کہا تھا نا وہ وقت سے پہلے یہاں پہنچ جائے گا۔ سلطان جان نہیں سکا اس کے لہجے میں کیا تھا۔ اس نے انٹرکام پر چوکیدار کو ہدایت دی، پھر ریسیور رکھ دیا۔ یہ مت کریں۔ وہ ریسیو رکھتے ہی پریزاد کی طرف آیا تھا۔ پریزاد نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ وہ دوپہر سے اس ملاقات کی تیاری کر رہی تھی۔ سلطان اس کی بے چینی کو سمجھتا تھا اور جانتا تھا پریزاد کب سے اس ملاقات کی تیاری کر رہی تھی۔ یہ پریزاد کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ مت کریں۔ سلطان ایک بار پھر گڑگڑایا۔ کیوں؟ وہ مسکرائی۔ تمہیں مجھ پر ترس آ رہا ہے یا اس پر؟ 9 سال لگائے ہیں یہ فلمی کیریئر بنانے میں آپ اس طرح کی کوئی چیز سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ وہ اب اسے پتہ نہیں کیا کیا یاد دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں سلطان؟ اس نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے یکدم مڑ کر مسکراتے ہوئے سلطان سے پوچھا۔ وہ 8 سال سے اس کے ساتھ تھا۔ ان 8 سالوں میں اسے ایک موقع بھی یاد نہیں آیا جب اس نے پریزاد سے اس سے یہ سوال کرتے نہیں دیکھا تھا۔ پریزاد کیسی لگتی تھی؟ پریزاد یہ جانتی تھی۔ اس نے پریزاد سے پہلے انڈسٹری کی 2 بڑی ہیروئنز کے ساتھ 13 سال کام کیا تھا۔ وہ دونوں بھی انڈسٹری کی خوبصورت ترین عورتوں میں شمار ہوتی تھیں، مگر وہ دن میں کئی بار سلطان سے یہ سوال کرتی تھی۔ اپنی مرضی کا جواب سننے کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہیں جانے کے لیے 15 بار اپنی روب سے کپڑے نکالتی، ہر بار غیر مطمئن ہوتے ہوئے انہیں واپس رکھ دیتی۔ 10 جوتے پاؤں پر بدلنے کے باوجود اپنے پاؤں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتی تھی۔ 15 بار اپنی جیولری بدلتی اور 50ویں بار اپنا میک اپ ٹھیک کرتی، پھر بھی انہیں اپنے چہرے اور جسم پر موجودہ دوسرے لوازمات میں کوئی نہ کوئی چیز ٹھیک نہیں لگتی، کوئی نہ کوئی چیز پریشان کرتی رہتی۔ چہرے کے کسی نہ کسی حصے پر کمپیکٹ پاؤڈر سے پفنگ کی ضرورت پڑتی تھی۔ آنکھوں کا آئی لائنر کہیں نہ کہیں سے نامناسب لگتا ہی رہتا۔ پریزاد وارڈروب کھول کر ہاتھ میں آنے والا پہلا لباس پہن لیتی۔ بعض دفعہ یہ کام بھی سلطان ہی انجام دیتا۔ وہ اپنی مرضی سے اس کے لیے کپڑے نکال دیتا اور وہ دوسری نظر ڈالے بغیر اس لباس کو پہن لیتی۔ سلطان ہی اس کے لیے میچنگ جیولری اور جوتے نکالتا تھا، اور پریزاد کو بھی ان پر کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ سلطان نے ایک بار اس سے یہ کہہ ہی دیا تھا، جس مرد سے شادی کا ارادہ ہوگا اس کے لیے تیار ہوتے ہوئے گھنٹے لگاؤں گی، درجنوں ملبوسات کو رد کر کے کسی ایک لباس کا انتخاب کروں گی، جوتے بدل کر دیکھوں گی اور صرف وہ زیور پہنوں گی جو اس نے مجھے دیا ہوگا۔ اس نے ہنس کر کہا تھا، جن کے لیے آپ تیار ہوتی ہوں تو یہ کیڑے مکوڑے ہیں۔ اس نے اسی سانس میں کہا تھا، لیکن تم فکر مت کرو، پریزاد کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ اس نے ایک بار پھر ہنس کر سلطان سے کہا تھا۔ سلطان نے اسے مذاق سمجھا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا پریزاد مذاق بہت کم کیا کرتی تھی۔ آج پریزاد کو تیاری کرتے ہوئے دیکھ کر سلطان کو ایک لمحے کے لیے کچھ شائبہ ہوا۔ اس کی وہی بات یاد آئی۔ وہ وارڈروب کھولے کھڑی کپڑوں پر نظر ڈال رہی تھی اور کسی لباس سے مطمئن نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر یکدم مڑ کر اس نے سلطان سے کہا، آؤ سلطان، ساڑی خریدنے چلیں۔ وہ اسے لے کر ایک بڑے ڈیزائنر کے بوتیک پر آ گئی۔ وہاں اس نے پہلی ہی نظر میں پسند آنے والی وہ سرخ سلک کی ساڑی خریدی، جس کے ساتھ بیک لیس بے حد
مختصر سا سرخ رنگ کا بلاؤز تھا۔ سلطان کو حیرت ہوئی جب پریزاد نے اس ساڑی کے ساتھ میچنگ میں ملنے والی سرخ سینڈلز کے بجائے اسی بوتیک میں پڑے ایک اور لباس کے ساتھ رکھی لمبے اسٹیپس کی سینڈل لی۔ ساڑی نے اس کے پاؤں کو چھپا لینا تھا، پھر وہ ان جوتوں کو کیوں خرید رہی تھی؟ سلطان کی سمجھ سے باہر تھا۔ 35,000 کی ساڑی اور 5,000 کے جوتے کی ادائیگی پریزاد نے اس کریڈٹ کارڈ سے کی تھی، جس کے بلز چیمبر آف کامرس کے صدر کو بھیجے جاتے تھے۔ اب وہ اسی ساڑی میں ملبوس وہی جوتے پہنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ڈی بیئرز کے وہ ڈائمنڈ سینڈلز اور نیکلس پہن رہی تھی جو اسے پچھلے ہفتے رحیم یار خان میں متحدہ عرب امارات کے خاندان کے ایک فرد نے اپنے محل میں 3 روزہ قیام کے بعد روانہ ہوتے وقت دیے تھے۔ اپنے اسٹریکڈ بالوں کو سر کی پشت پر ایک بہت سادہ لیکن بہت خوبصورت تراشیدہ انداز جوڑے میں لپیٹے 5 فٹ 7 انچ کی وہ قیامت کسی اور کے لیے قیامت اٹھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ سلطان نے اس کے "میں کیسی لگ رہی ہوں" کا جواب نہیں دیا تھا۔ پریزاد نے جواب انتظار نہیں کیا تھا۔ وہ اسی طرح پلٹ کر پھر آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے نیکلس پہننے لگی تھی۔ وہ واضح طور پر سلطان کی درخواست کا مذاق اڑا رہی تھی۔ نیکلس کو گردن کی پشت کی طرف لے جاتے ہوئے اس نے منہ سے ایک لفظ نکالے بغیر نیکلس کے دونوں حصوں کو ہاتھوں سے پکڑے دائیں ہاتھ کی انگلی کو 2-3 بار گردن کی پشت پر ہلکے سے مارا تھا۔ سلطان کے لیے مدد کا اشارہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پریزاد کے ہاتھوں سے نیکلس پکڑتے ہوئے اسے اس کی راج ہنس جیسی گردن کی پشت پر بند کر دیا۔ اس کے اتنے قریب کھڑے سلطان نے اس کے جسم کے اٹھتی ایسٹی لاڈر کی مہک کو محسوس کیا۔ 6 انچ اونچی ہیل پہنے وہ اس وقت اس سے آدھ فٹ اونچی تھی۔ سلطان اسے گردن اوپر کر کے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ وہ بیک لیس اور سلیو لیس بلاؤز میں سے نظر آتے اس کے بے درجہ دودھیا جسم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو اگر چھونے کو دل چاہتا تھا تو یہ باعث حیرت نہیں تھا۔ فلم انڈسٹری میں 9 سال سے راج کرنے اور دن رات کام کرنے کے باوجود پریزاد آج بھی ہوش ربا تھی۔ وہ اس حسن کے سامنے انڈسٹری میں اگلے 10 سال بھی اسی طرح راج کر سکتی تھی۔ اسے دور دور تک کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ خطرہ بننے سے پہلے ہی ختم کر دیا کرتی تھی۔ سلطان کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا۔ وہ اس کے 8 سال کی محنت میں ملانے رہی تھی۔ 8 سال کی محنت کو مٹی میں ملانے جا رہی تھی۔ میں یہ سب نہیں ہونے دوں گا، سلطان نے بے ساختہ اس کی عقب میں کھڑے ہو کر کہا تھا۔ اپنے جسم پر ہیوگو باس کا اسپرے کرتے پریزاد کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر ڈریسنگ ٹیبل پر بوتل رکھتے ہوئے وہ پلٹ کر سلطان کے مقابل آ گئی۔ تم نہیں کرو گے تو کوئی اور کرے گا۔ پریزاد کو جو کروانا ہے وہ کروا لے گی۔ اس کا لہجہ سرد اور چٹنا دینے والا تھا۔ سلطان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹ کر بیڈ کی طرف آئی اور وہاں پڑا چھوٹا سا پرس اٹھا لیا۔ سلطان کی طرف دیکھے بغیر وہ بیڈ روم کے بند دروازے کی طرف جانے لگی۔ سلطان لپک کر اس کے سامنے آیا۔ اس نے پریزاد کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ ایک آخری کوشش۔ مت کریں پری جی، مت کریں، میں آپ کو تباہ ہونے نہیں دوں گا، اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔ نہیں لگتا ہے میں تباہ ہونے جا رہی ہوں، غلط فہمی ہے تمہاری۔
اس وقت 8 بج رہے ہیں. میں رات کو 2 بجے اسی بیڈ روم میں یہیں تمہارے ساتھ بیٹھ کر چائے پیوں گی. اگر تم ویسا کرو گے جیسا میں کہہ رہی ہوں تو، اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو جب میں رات کو 2 بجے یہاں آؤں گی تو مجھے تمہاری شکل نظر نہیں آنا چاہیے، نہ آج نہ دوبارہ کبھی. وہ بے حد پرسکون انداز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہہ رہی تھی. پری زاد نے اسے دھمکایا، پھر بڑے پیار سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے سلطان کا گال تھپ تھپایا. وہ دنیا میں کسی مرد کسی عورت پر اعتماد نہیں کرتی تھی، صرف سلطان پر کرتی تھی، کیونکہ اس کا تعلق ان دونوں اصناف سے نہیں تھا. دروازہ کھول کر قیامت کمرے سے چلی گئی. اس نے مڑ کر ایک بار بھی سلطان سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس نے کیا فیصلہ کیا ہے. وہ جانتی تھی وہ کیا کرے گا. سلطان بھیگی ہوئی آنکھوں اور گالوں کے ساتھ بند دروازے کو دیکھتا رہا. چند منٹوں بعد اس نے کسی گاڑی کے اسٹارٹ ہو کر جانے کی آواز سنی. وہ تھکے تھکے قدموں کے ساتھ بیڈ کے پاس آیا. سائیڈ ٹیبل سے موبائل فون اٹھا کر وہ اس نمبر پر کال کرنے لگا. آج کی رات پاکستان فلم انڈسٹری پر بہت بھاری ہونے والی تھی. شوکت زماں اسے پچھلے 15 منٹ سے گالیاں دے رہا تھا. پہلے پنجابی پھر اردو، اب انگریزی میں. وہ کچن میں مصروف تھا، لیکن شوکت زماں کی آواز اس تک بخوبی پہنچ رہی تھی. شوکت زماں کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا. وہ ٹرے میں سوپ کے پیالے رکھنے لگا. لاؤنج عبور کر کے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر آیا تو وہ اسے فرینچ میں گالیاں دینا شروع کر چکا تھا. اس کا مطلب تھا وہ اب جلد ہی چپ ہونے والا تھا. اس کی فرینچ اچھی تھی، نہ اس میں اس کی گالیوں کا ذخیرہ الفاظ. شوکت زماں اب خاموش ہو کر ہانپ رہا تھا، یا ہانپنے کی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا. اس نے ٹرے صوفے کے پاس پڑی سینٹر ٹیبل پر رکھی اور اس میں سے پہلا پیالہ اٹھا کر بیڈ پر اس کے پاس لے آیا. تو آخر جاتا کیوں نہیں یہاں سے؟ کتے کی طرح میرے گھر کیوں پڑا ہوا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے میں تجھے کچھ دوں گا؟ ایک پینی تک نہیں ملے گی تجھے. میں اچھی طرح جانتا ہوں تیرے دل میں کتنا لالچ ہے. گالیوں کے بعد وہ اسی طرح کی گفتگو کرتا تھا. اس نے حسب معمول پہلا پیالہ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا. شوکت زماں نے ہمیشہ کی طرح پہلا پیالہ اٹھا کر پوری قوت سے فرش پر پھینکا. وہ مطمئن ہو کر واپس سینٹر ٹیبل کی طرف مڑ گیا. وصیت لکھوا دی ہے میں نے، وکیل کو ہر چیز خیرات میں بانٹ دی ہے میں نے. یہ گھر، میرے گیس اسٹیشن، سپر اسٹور، بینک اکاؤنٹ، سب کچھ. اس گھر کا فرنیچر تک میں نے اولڈ ہوم کو دے دیا ہے. اس کتیا، ان کے بچوں اور تیرے لیے ایک تنکا تک نہیں چھوڑا میں نے. تم سب کو بھی تو پتہ چلے شوکت زماں کیا چیز ہے، کیا کر سکتا ہے. دوسرا پیالہ اٹھاتے ہوئے اس نے شوکت زماں کو اردو میں کہتے سنا. اس نے پچھلی جملے پنجابی میں کہے تھے. وہ دوسرا پیالہ لے کر اس کے سامنے آ گیا. اس بار پیالہ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بجائے اس نے اپنے اس پیالے کو کھڑے کھڑے شوکت زماں کی طرف بڑھایا. شوکت زماں نے پیالہ اس کے ہاتھوں سے لے کر پوری قوت سے سوپ اس کے سینے پر اچھال دیا اور پیالہ ایک بار پھر فرش پر پھینک دیا. وہ چھناکے سے ٹوٹا. اس نے اپنے سوپ میں لتھڑے کپڑوں پر ایک نظر ڈالی اور مطمئن ہو کر ایک بار پھر سینٹر ٹیبل کی طرف بڑھا. میں تم سب کو برباد کر کے رکھ دوں گا. پولیس کو اطلاع کروں گا. تمہارے بارے میں جھوٹے مقدمے بنواؤں گا تمہارے خلاف. تجھے ڈی پورٹ کروا دوں گا اس ملک سے، یا پھر ساری عمر جیل میں گزرے گی. تمہارا خاندان
ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرے گا، بھیک مانگتے پھریں گے سڑکوں پر۔ تجھے ابھی پتہ نہیں شوکت زماں کیا کر سکتا ہے؟ شوکت زماں اب انگلش میں حلق کے بل چلا رہا تھا۔ وہ تیسرا پیالہ اٹھا کر اس کے پاس چلا آیا۔ شوکت زماں نے کبھی اسے فرینچ میں نہیں دھمکایا تھا۔ وہ اسے جانتا تھا اسے فرینچ نہیں آتی۔ وہ فرینچ میں اسے صرف گالیاں دیتا تھا، کیونکہ وہاں اپنے 4 سالہ قیام کے دوران فرینچ کے جو چند لفظ اس نے سیکھے تھے وہ گالیاں ہی تھیں، اور وہ بھی شوکت زماں کی مدد سے۔ وہ تیسرا پیالہ لے کر اس بار شوکت زماں کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ شوکت زماں نے پوری طاقت سے اس کے چہرے پر تھوکا۔ اس نے دائیں بازو کی شرٹ سے اسے صاف کیا۔ شوکت زماں نے پوری قوت سے اس کے دائیں گال پر تھپڑ مارا، پھر بائیں ہاتھ سے تھپڑ مارا۔ اس نے شوکت زماں کو روکنے کی کوشش کرنے کے بجائے سوپ کے پیالے کو پوری قوت سے پکڑے رکھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا سوپ گر جائے۔ پھر شوکت زماں کیا پیتا۔ پہلا تھپڑ، دوسرا، تیسرا، چوتھا 2 دائیں گال پر، 2 بائیں گال پر، پھر داہنے کندھے پر دائیں ہاتھ کا بھرپور مکہ، پھر بائیں کندھے پر بائیں ہاتھ کا مکہ، اور اب اس کے سر کے بالوں کی باری تھی۔ شوکت زماں اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کے بال کھینچ رہا تھا، اور وہ سوپ کے پیالے کو سنبھالے اس سیکوینس کو دل میں دہرا رہا تھا جس میں شوکت زماں اس کی پٹائی کر رہا تھا۔ شوکت زماں اب قدرے بے دم ہو کر ہانپ رہا تھا۔ اس نے اطمینان کے ساتھ سوپ کے پیالے سے پہلا چمچہ بھر کر شوکت زماں کے منہ کی طرف بڑھایا۔ شوکت زماں نے منہ کھول کر سوپ پی لیا۔ اس نے دوسرا چمچہ بڑھایا، اس نے وہ بھی پی لیا۔ اب اس کے ہونٹ کپکپا رہے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ رہے تھے۔ وہ جانتا تھا اب شوکت زماں آگے کیا کرنے والا تھا۔ اس نے تیسرا چمچہ اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھایا۔ اس نے پیا۔ آنسو اب اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ اس نے چوتھا چمچہ بھی پیا۔ وہ اب سسکیاں لینے لگا تھا۔ 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں چمچہ، 10واں چمچہ سوپ کے پیالے کا آخری چمچہ تھا، اور شوکت زماں نے اب بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ وہ بلند آواز میں زارو قطار رو رہا تھا۔ دیکھ لے، میری بات مان لے، تجھے اللہ کا واسطہ، تجھے تیری ماں کا واسطہ، مجھ پر ترس کھا کر دیکھ لے، تو جو کہے گا میں کروں گا، بس مجھ پر ترس کھا۔ شوکت زماں اب اس کی ٹانگوں سے چپکا گڑگڑاتا ہوا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے حد رحم بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں شوکت زماں سے زیادہ شریف، رحمدل، بااخلاق، بامروت، باظرف مذہب، شائستہ اور غنی انسان نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں شوکت زماں سے زیادہ شریف، رحمدل، بااخلاق، بامروت، باظرف مذہب، شائستہ اور غنی انسان نہیں دیکھا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے شوکت زماں کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ شوکت زماں ایک دم رونا بھول گیا۔ شاک کے عالم میں کچھ دیر وہ بے حس و حرکت اس کے قدموں میں بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے اس کے پیروں سے ہاتھ ہٹا لیے۔ مزید ایک لفظ بھی کہے بغیر وہ وہیں اس کے قدموں میں کمرے پر فرش پر کسی نوزائیدہ بچے کی طرح گھٹنے اپنے سینے تک سکیڑے کروٹ کے بل یوں فرش پر ڈھہ گیا جیسے وہ مر گیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بیڈ پر کھڑے ہو کر شوکت زماں کو پھلانگا۔ ابھی اسے کمرے کا فرش صاف کرنا تھا، اپنے کپڑے تبدیل کرنے تھے، اور رات کے کھانے کے لیے سوپ کے 3 پیالے تیار کرنے تھے۔